السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے اس سلیبس میں ایک کتاب ہے اسلام اور تربیت اولاد۔ یہ کتاب مکمل طور پہ اردو میں ہے اور اس میں اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، اس کے لیے کن عناصر کا خیال کرنا ہے، اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ کتاب دراصل یہ تھوڑی سی طویل تھی اور اس کو اختصار کیا گیا ہے کچھ عرصے سے طالبات کے لیے۔ طلباء کے لیے یہ چونکہ کتاب سلیبس کا حصہ نہیں ہے، طالبات کے سلیبس کا حصہ ہے، اس لیے اس میں مزید اختصار کیا گیا ہے۔ تو چونکہ یہ کتاب جو اس وقت زیر نظر کتاب میرے پاس PDF موجود ہے، یہ وہ کتاب ہے جو اس کا وہ نسخہ جو طویل تھا۔ تو اس میں آپ کو جو مارکیٹ سے کتاب ملے گی وہ اختصار کے ساتھ ملے گی، طالبات کے سلیبس کا جو حصہ شامل ہے وہ خاک نے کی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ کتاب انتہائی آسان ہے، اس کو ایک دفعہ پڑھ لینے سے یا صرف اس کی ہیڈنگ دیکھ لینے سے اس کے مسائل اور اس کا مقصود سمجھ آ جاتا ہے۔ اس کتاب کو اس کلاس میں یا اس کا سلیبس کا حصہ بنانے کی جہاں ایک بڑی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ اولاد کی تربیت اور آئندہ نسل کی تربیت کیسے کرنی ہے، خواہ وہ طلبہ ہوں، طالبات ہوں، اپنی اولاد ہو، تو اس کے ساتھ ساتھ جو اس سال میں اس کتاب کو شامل نصاب کرنے کی جو وجہ معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ دو بڑی کتابیں شامل نصاب ہیں، ایک مشکوٰۃ اول، مشکوٰۃ ثانی اور ہدایہ اول۔ کیونکہ مشکوٰۃ تو ایک ہی کتاب ہے جس میں مشکوٰۃ اول ہو یا ثانی، مشکوٰۃ اول ہو یا ثانی، تو مشکوٰۃ ایک کتاب ہو گئی اور ہدایہ دوسری کتاب ہو گئی۔ یہ مشکل ترین کتابیں ہیں اور طویل ترین کتابیں ہیں۔ اگر طالبات کے سارے سالوں کا سلیبس ایک طرف رکھا جائے اور یعنی سارے سال کا سلیبس ایک طرف رکھا جائے اور ان دو کتابوں کے حجم کو دیکھا جائے تو ان کا حجم بڑھ جائے گا۔ اس میں اختلافات، بلکہ اس سال کو موقوف الیہ بھی کہتے ہیں، یعنی دورہ پورے کا پورا دورہ مشکوٰۃ پر موقوف ہے۔ اس کے اندر جو مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ مشکوٰۃ پہ۔ اس وجہ سے مشکوٰۃ ایک بہت زیادہ طویل ترین کتاب ہونے کی وجہ سے، مشکل ترین کتاب ہونے کی وجہ سے، ہدایہ مشکل ترین کتاب ہونے کی وجہ سے یہ کتاب نسبتاً آسان رکھی گئی ہے۔ اس پہ آپ تھوڑی سی محنت کریں گے، اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو یہ انشاءاللہ آپ کو ازبر ہو جائے گی، اس کو آپ سمجھ جائیں گے، آپ اس کا مطالعہ کر لیں۔ اس لیے ہم اس کے صرف تھوڑی کم تفصیل پہ جائیں گے تاکہ آپ اس سلیبس کو، جیسے چونکہ آپ کو معلوم ہے سال کا آخر ہے، تو اس کو آپ لوگ اس طرح کریں کہ اس کو مطالعہ کریں، اپنے ذاتی مطالعے میں رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان اسباق کو اور ان ہیڈنگ کو بھی دیکھ لیجئے۔ تو دعا پڑھ لیجئے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم افتح لی ابواب جی عزیز طلبہ کتابیں کھول لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ابھی ہم اس پہ جو بات کریں گے اس میں انشاءاللہ پیش لفظ ہے، یہ فہرست ہے، صفحات چل رہے ہیں۔ اس میں دیکھیے قسم اول سب سے پہلی جو قسم میں بیان کیا گیا ہے وہ مثالی شادی اور تربیت سے اس کا تعلق۔ انسانی فطرت ہے، انسان کی ضرورت ہے شادی کرنا، خواہ مرد ہو یا عورت، اس لیے اس ضرورت کو انہی تقاضوں اور انہی ضابطوں اور رسولوں اور انہی لائن کے مطابق پورا کیا جائے گا جو شریعت نے مقرر کیے ہیں۔ بنی نوع انسان کا بقا اس پر منحصر ہے۔ ظاہری بات ہے، شادی سے نسل چلتی ہے تو اس سے انسان کا بقا ہوتا ہے، نسب کی حفاظت ہوتی ہے، شادی سے والد کا معلوم ہوتا ہے، والدہ کا معلوم ہوتا ہے، بچے اولاد سے جڑتے ہیں۔ شادی نہ ہو تو پھر کچھ جانوروں کی سی زندگی ہوگی۔ معاشرے کی اخلاقی گراوٹ سے انسان محفوظ رہتا ہے، معاشرے کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، روحانی اور نفسانی اطمینان حاصل ہوتا ہے، خاندان کی تعمیر کے سلسلے میں میاں بیوی کا باہمی روابط۔ تو یہ عزیز طلبہ یہ ساری اس کی ہیڈنگ ہے۔ اور شادی کے انتخاب کا معیار بہترین ہونا چاہیے، دین کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے، انتخاب شرافت اور حسب و نسب کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو یہ اس کی بنیادی جو ہیڈنگ ہیں، جو فہرست ذکر کی گئی ہے وہ ہے۔ بچہ سے متعلق عمومی، اب بچہ
اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے متعلق شروع کی بنیادی چیزیں کیا، ضروریات کیا ہیں، مربی کو کیا کرنا چاہیے، یعنی مربی کا معنی تربیت کرنے والا، مبارکباد اور پیغام تہنیت یعنی خوشی کا پیغام دینا چاہیے، مبارکباد کا پیغام دینا چاہیے، اذان دینی چاہیے، تہنیت کرنی چاہیے، کسی بڑے بزرگ آدمی سے کھجور وغیرہ چبھا کر اس کو دینی چاہیے، نومولود بچے کا سر موننا چاہیے، اور صحت کے متعلق معاشرتی اس کی مصلحت اور حکمت کے مطابق یہاں بات ہوگی۔ بچے کا نام رکھنا سنت کے مطابق، اچھا نام رکھنا، نام کب رکھا جائے، 7 دن کے اندر رکھا جائے، اس کی تفصیل وہاں آگے آئے گی۔ پھر اس کی کنیت ابو فلاں کہہ کر رکھنا، یہ بھی سنت ہے، اور بچے کا عقیقہ کرنا۔ پھر اس کے بعد عقیقے کے مشروع اور جائز ہونے کی دلیل، عقیقے کا مستحب وقت، اس کے لیے کون سا جانور ہونا چاہیے، اس پر بحث ہوگی۔ ختنہ کب واجب ہوتا ہے، ایک ختنہ ایک عظیم الشان دینی حکمت ہے، اس میں پھر اگلی فصل میں بچوں کے انحراف کے اسباب، یعنی وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے بچے منحرف ہو جاتے ہیں، طلاق کے نتیجے میں جو پیدا ہونے والے فقر و فاقہ ہے اور اس پر بچوں کی اولاد پر کیا، بچوں پر اور اولاد پر اس پہ کیا فرق پڑتا ہے، اس پہ بحث ہوگی۔ اچھی بری صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، بچے کے ساتھ والدین کا نامناسب اور برا برتاؤ، اور بچوں کا جنس اور جرائم پر مشتمل فلمیں دیکھنا، اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور قرآن مجید سے محبت ہوگی اور دین کی طرف راغب ہوں گے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو گالم گلوچ، جب جھوٹ بولنا، چوری کرنا، یہ اس طرح کے جو اخلاق ہے اس پر تھوڑی بات ہوگی۔ تو عزیز طلباء، آپ صرف ان ہیڈنگ کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ساری بنیادی ضرورتوں کو اس میں بیان کیا گیا ہے جو ایک مربی کے پاس ہونی چاہیے، اور متعدی اور صلاحیت کر جانے والے اثرات کون سے ہیں۔ اور پھر اگلے صفحے پہ دیکھیں، نشہ آور چیزیں، مخدرات استعمال کرنا، اس میں آج کل بہت سے بچے اس میں ملوث ہوئے ہیں، سگریٹ نوشی میں اور اس طرح کی اشاعتیں، مشت زنی میں اور زنا اور لواطت کی لعنت میں مبتلا ہیں، اور اس طرح دینی اور عقلی تربیت کی ذمہ داریاں، اور اس کے بعد اس پر بات ہوگی آگے چل کے۔ 6ٹھی فصل میں اجتماعی معاشرتی تربیت کے ذمہ دار کون ہے، تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک ہونا چاہیے، اور اسی طرح بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت مند۔ پھر اس کے بعد کھانے کے آداب ہیں، کسی کو چھینک آئے تو آداب، پانی پینے کے آداب ہیں، ان کو صرف آپ ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو اس کے لیے آپ کو سہولت ہو جائے گی۔ اسلام کے آداب ہیں، اجازت مانگ کر کسی کی مجلس میں آنا ہے، بات چیت کے آداب ہیں، مذاق کرنے کے بھی آداب ہوتے ہیں، مبارکباد دینے کے، تعزیت کے، ہاں کسی کو کوئی بیمار ہے تب عیادت کے لیے جا رہے ہیں، یا کوئی فوت ہو گیا اس کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے آداب ہیں، چھینک آ جائے تو اس کے جمائی کے آداب، یہ سارے سنتیں بیان کی گئی ہیں۔ انگڑائی لینا اور عورتوں کے شرمناک لباس ایک فتنہ ہے، اس پر بات ہوگی۔ یہودیت اور کمیونزم کا جو سسٹم ہے آج کل، اس کے مطابق پھر اس کے بعد آگے چل کے بات ہوگی۔ خواتین کے مسائل ہیں، ان کے ایام کے دنوں میں ان کو کیا پرہیز کرنا چاہیے، اس پر یہ ساری تفصیل بات ہوگی۔ اب یہاں سے جو کتاب کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، سب سے پہلے خطبہ ہوگا اور اس کے بعد پھر اس کتاب کا آغاز ہوگا۔ یہاں سے کتاب کی قسم اول شروع ہو رہی ہے، اس میں مثالی شادی، تربیت سے اس کا ربط، بچوں کے متعلق نفسیاتی شعور اور نومولود بچے کے متعلق احکامات، بچوں کے انحراف کے سبب بیان ہوں گے۔ تو عزیز طلبہ، یہ سب سے پہلی فصل ہے، اس میں شادی انسانی فطرت ہے، معاشرتی ضرورت ہے۔ تو شادی خوب سے خوب تر کے انتخاب اور اختیار کا نام ہے۔ ان گوشوں کا پیش کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ واضح ہوگا کہ ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا، اولاد صالح پیدا کرنے اور بچے کے نسب کا اعتراف کرنے، بچے کے اخلاق کی درستگی اور جسم کی تندرستی، بچے کے والدین کی پیار و محبت، میاں بیوی کی تربیت، یہ بنیادی عناصر ہیں۔ شادی ایک فطرت ہے۔ رہبانیت اور مجردانہ زندگی، یعنی تنہا اکیلے زندگی گزارنے کے اسلام نے مخالفت کی ہے۔ اس پر حضرت نے یہ دلائل دیے ہیں کہ ان اللہ ابدلنا بالرہبانیت الحنیفۃ السہمہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہبانیت کے بدلے آسان اور سیدھا دین عطا فرمایا ہے۔ یہ سارے دلائل ذکر کیے گئے ہیں جس میں اس بات کی ترغیب ہے کہ انسان کو جو بنیادی ضرورت نکاح ہے اس کی طرف آنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت بنائی ہے۔ تو عورتوں سے دور رہنا، شادی کبھی نہ کروں گا، ایک آدمی نے کہا تو آپ علیہ السلام تشریف لائے، تو جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے حضرات نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کرنے والا ہوں، متقی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، شادی بھی کرتا ہوں،
یاد رکھو کہ جس نے میری سنت سے روگردانی کی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ 3 صحابہ نے قسمیں کھائی تھی کہ ہم سوئیں گے نہیں، ہم کھائیں گے نہیں، ہم ہر وقت عبادت کرتے رہیں گے، اس پر آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا۔ شادی معاشرتی ضرورت ہے، بنی نوع انسان کا بقا اسی میں ہے، یہ کھلی ہوئی بات ہے، شادی کے ذریعے انسانی نسل باقی رہ سکتی ہے۔ آگے قرآن مجید کی آیت بطور دلیل کی ذکر کی، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہی قسم کی عورتیں اور تم کو دی ہیں، اور تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے دیے ہیں۔ ظاہری بات ہے یہ نسل کے اضافے کا ذریعہ ہے۔ اس سے نسب کی حفاظت ہے، نسب کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے نکاح اور شادی کا جو نظام جاری فرمایا، ایسا نظام ہے جس کے ذریعے سے نسب کی حفاظت ہوتی ہے۔ معاشرے کی اخلاقی گراوٹ، ظاہری بات ہے شادی نہیں ہوگی تو انسان اپنی شہوتوں کو تو آگے ہے معاشرے کی اخلاقی گراوٹ سے محفوظ رہنا۔ ظاہری بات ہے نکاح کے بغیر اخلاقی انحطاط ہوگی، گراوٹ ہوگی، انسان جو ہے وہ شعوری اور غیر شعوری طور پر، فطری طور پر ظاہری بات ہے اس اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے غیر اخلاقی حرکات کی طرف جائے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دیا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء، اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو شخص نکاح کی قدرت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ شادی کر لے۔ معاشرے کی برائیوں سے انسان محفوظ رہتا ہے، بے حیائی سے محفوظ رہتا ہے، روحانی اور نفسیاتی اطمینان ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان الفت ہوتی ہے، بچوں سے محبت ہوتی ہے، اور پھر انسان بہت سی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے دن بھر کا تھکا ہوا انسان جب گھر جاتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے۔ اسی لیے یہ فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے تمہاری بیویوں کو تم ہی میں سے بنایا ہے۔ خاندان کی تعمیر اور بچوں کی تربیت کے سلسلے میں میاں بیوی کا تعلق بہت ایک اہمیت کا حامل ہے۔ ماں باپ ہونے کے جذبہ بیدار ہوتا ہے، شادی کے ذریعے ماں باپ میں جذبات ابھرتے ہیں، ان کے دلوں میں اچھے احساسات، خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب انسان کی اولاد ہو جاتی ہے تو اس کے اندر رویوں کے اندر بڑی تبدیلی آتی ہے، پرسکون زندگی اور اچھی کیفیت والی زندگی انسان گزارتا ہے، اور بچوں کی اصلاح کی فکر کرتا ہے، ان کی تربیت کی فکر کرتا ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ مختلف حضرات جیسے کہ روایت میں آتا ہے، مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ، یعنی اللہ کے خوف اور تقویٰ کے بعد اگر کسی چیز کو انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے تو وہ انسان کی بیوی ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو اچھی بیوی کی مل جانا نعمت ہے۔ الدنیا متاع وخیر متاع المرأة صالحہ، دنیا ایک سامان ہے اور دنیا کا بہترین سامان ایک بیوی ہے۔ شادی میں خوب سے خوب تر انتخاب ہونا چاہیے، ہر اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، اور معیار ہمیشہ دین کو بنانا چاہیے۔ ایسے دیندار عورت کو تلاش کرنا چاہیے، حسب و نسب، مالدار، اس چیزوں کو شرائط نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک واقعہ لکھا ہے خلیفہ ہارون رشید رحمہ اللہ کا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ایک شخص دوسرے شخص کے پاس شہادت دینے آیا تو ان کو فرمایا تم جانتے ہو اس کو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں جانتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کیا سفر کیا ہے، یا تمہارا پڑوسی ہے، یا کبھی تم نے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے نفی کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم اس کو نہیں جانتے۔ تو ظاہری بات ہے انسان کو رائے جب دینی ہو یا جب انسان کسی کے متعلق رائے قائم کرے تو اس کو چاہیے کہ ان کو جانتا ہو، ایسے لوگوں سے رائے لے جو ان کو جانتے ہیں، ان کے اوس پڑوس سے پوچھ لے، ان کی دینی کیفیت اگر دیکھنی ہو تو انسان ان کے معاملات کو دیکھ لیتا ہے، ان کی مسجدوں میں نماز کو دیکھ لیتا ہے، ان کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ لیتا ہے کہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ تنکح المرأة لأربع، عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، مال کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے، اور دین کی وجہ سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ، تم اگر کامیاب ہو سکتے ہو تو اس طرح کامیاب ہو جاؤ کہ تم دین والی عورت کو تلاش کرو۔ مختلف روایات انہوں نے حوالے کے طور پہ دی ہوئی ہیں، یہ ساری روایات ہیں، اس کو ترجمہ دیکھ لیں، جس میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ اخلاق، دین اور سیرت کے اعتبار سے نیک سیرت عورت کو تلاش کیا جائے، اور نیک سیرت عورت کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا فتنہ ہوگا کہ اس کے نکاح میں وہ ایسے شخص کے نکاح میں آ جائے جو مغرب زدہ شخص کے نکاح میں آ جائے، اس بے پردگی اور بے محابہ اخلاق اور شراب نوشی اور رقص و سرور کی محفلوں میں جانے پہ اس پہ مجبور کرے۔ دیندار عورت کے لیے سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ اس کا خامد جو ہے وہ بے دین ہو،
اور دیندار مرد کے لیے سب سے بڑی تکلیف دہ والی بات یہ ہے کہ اس کی عورت نافرمان ہو۔ تو اس لیے دین کی بنیادوں کو دیکھنا چاہیے۔ اختیار، انتخاب، شرافت، نفس کی حسب و نسب کی بنیاد پر نکاح ہونا چاہیے۔ تو یہ میں اختصار کے ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ صرف آپ کے ایک دفعہ مطالعہ کر لینے کی بات ہے اور اس کو تفصیل سے دیکھ لینے کی بات ہے، تو یہ انشاءاللہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اگر اس میں سوال یہ آئے کہ جی نکاح کے لیے جو تلاش کرنا ہو تو کن بنیادوں کو دیکھنا چاہیے، تو اس میں عزت کو، شرافت کو، دین کو، اچھی خصلتوں کو، ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ حسب نسب اور مال کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے۔ تو شادی کے لیے دوسرا یہ ہے کہ خاندان کی عورتوں کا انتخاب، بیوی کے انتخاب کے سلسلے میں اسلام کے حکیمانہ توجہات میں سے یہ بھی ہے کہ اچھے حسب و نسب کی مالک غیر رشتہ دار عورت کو اپنی رشتہ دار اور قریبی عورتوں پر فوقیت دو تاکہ نجیب شریف اولاد پیدا ہو، متعدی امراض اور خاندانی بیماریوں سے محفوظ رہو۔ جیسے بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ بعض خاندانوں میں کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے کسی کو دمے کی بیماری ہے، جیسے کسی کو یعنی تھیلسیمیا کی بیماری ہے، کچھ بھی بیماری ہے، تو پھر اپنے ہی خاندان میں شادی کرنے سے بعض اوقات وہ بیماریاں دوسری نسل میں بھی آتی ہیں۔ تو باہر سے شادی کرنے سے یہ ہے کہ کم سے کم وہ بیماریاں جو اپنے خاندان کی تھیں وہ متعدی ہو کے آگے بچوں کی طرف نہیں منتقل ہوں گی، اس لیے باہر سے شادی کرنے کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ اور علم حاصل کرنا، عالم لوگوں کو یا علماء کو ترجیح دینی چاہیے اور دیندار لوگوں کو ترجیح دینی چاہیے، غیر شادی شدہ عورتوں کو ترجیح دینی چاہیے۔ بیوی کے اختیار انتخاب کے سلسلہ میں دین اسلام کی بتلائی ہوئی باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شادی شدہ عورت کی بجائے غیر شادی شدہ عورت کو ترجیح دی جائے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر ایک غیر شادی شدہ مرد ہے تو اس کو چاہیے کہ غیر شادی شدہ عورت یعنی بیوہ عورت نہ ہو، مطلقہ نہ ہو، کیونکہ اس میں بہت سی حکمتیں اور بے شمار فوائد ہیں۔ خاندانوں کو ان حالات سے بچایا جائے جو ان کی روزمرہ زندگیوں میں بے مزہ اور لڑائیاں، اور پھر ظاہری بات ہے اگر اس عورت کی کسی دوسری جگہ طلاق ہوئی ہے تو ممکن ہے کہ وہاں پر طلاق ہو گئی ہے لیکن وہ لڑائی جھگڑیں اور وہی چیزیں یہاں دوسری جگہ پر بھی لے آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان معانی اور باریکیوں کو مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا۔ روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے سے پوچھا، اے اللہ کے رسول ذرا بتائیے کہ اگر آپ کسی ایسی گھاٹی میں پڑاؤ ڈالیں جس میں ایسا درخت ہو جس کو جانور نے چر لیا ہو اور ایسا بھی ہو جس کو کسی نے منہ نہ لگایا ہو، تو بتلائیے آپ اپنے اونٹ کو کس درخت پر چرائیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس درخت سے جس کو کسی نے منہ نہ لگایا ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ نے فرمایا کہ میں ہی وہ درخت ہوں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی تھیں جو کنواری تھیں۔ تو اس لیے اس روایت سے واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ باقرہ کو جو غیر شادی شدہ ان کو ترجیح دی گئی۔ اسی طرح ابن ماجہ اور بہیقی کی روایت میں بھی یہی ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے باقرہ سے کیوں نہیں نکاح کیا؟ پھر انہوں نے حکمت بتائی، اللہ کے رسول میری چھوٹی بہنیں ہیں تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ ایک کم عمر عورت اور لے آؤں۔ ایسی عورت کا انتخاب جو خوب بچے جننے والی ہو، کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ہے کہ اس کی بہنوں سے، ان کی اپنی بہنوں سے، ان کی بھائی کی ان کی بہنوں کی بیٹیوں سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ان کے بچوں، ان کی اولاد میں کیا، مثلا ان کی اپنی بہنیں، وہ اپنے خود بہن بھائی ان کی اندازہ ہو سکتا ہے ان کی تعداد سے، پھر اس کی بہنوں کے کتنے بچے ہیں ان سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تفصیل سے یہ بات سامنے یہاں موجود ہے، اس کا ایک دفعہ مطالعہ کر لیا جائے گا تو بہتر ہوگا۔ ایسی عورت کا منتخب ہے جو خوب بچے جننے والی ہو تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ ہو، حسب نسب، عزت میں۔ تزوج الودود والولود والودود فإنی مکاثرکم الامم، یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اگر تم لوگ ایسی عورت سے شادی کرو جو بہت زیادہ بچے جننے والی ہو، بہت محبت کرنے والی ہو، اس لیے کہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے امتوں پر فخر کروں گا۔ تو اس لیے اس کا انتخاب کرنا چاہیے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہماری پہلی فصل تھی اور اس میں ہم نے پڑھا کہ عورت کے انتخاب میں کس عورت کو انتخاب کرنا چاہیے، دین والے کو انتخاب کرنا چاہیے، محبت کرنے والی ہو اور دیندار لوگ ہوں، اخلاقی اعتبار سے بہترین لوگ ہوں۔ تو یہ آج ہماری پہلی فصل مکمل ہوئی۔ دوسری فصل ہے بچوں کے سلسلے میں نفسیاتی شعور اور احساسات پیدا کرنا۔ نفسیاتی شعور اور دلوں میں اولاد اور اپنے بچوں سے پیدا کی ہیں، یعنی ان میں محبت، شفقت، رحمت۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بچوں اور لڑکیوں کو اس سلسلہ میں بعض مریض نفوس میں جو پرانے رسم و رواج اور طور طریقے ہوتے ہیں ان کی قباحت ذہن نشین کر دی جائے، اور بچہ لڑکا نہ ہونے پر صبر پر جو اجر و ثواب ملتا ہے اس کے درجے اور مقام واضح کرنا چاہیے۔ بعض
لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی ہو تو ناراض ہو جاتے ہیں اور لڑکا ہو تو خوش ہوتے ہیں، تو یہ ایک عجیب قسم کا خیال ہے جو اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ ماں باپ میں بچوں کی محبت فطری طور پر ابدیت رکھ دی گئی ہے، اللہ کی طرف سے ہی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے دلوں میں بچوں کی محبت ہوتی ہے۔ یہ تو صرف انسانوں میں نہیں ہے بلکہ جانوروں میں بھی ہوتی ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا، یعنی قوت دی، بیٹے دیے، لشکر دے، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اولاد سے محبت، اولاد کے لیے دعائیں کرنا، اللہ ہمیں ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، تو یہ اشعار بھی اسی چیز کی عکاسی کر رہے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس میں جو پیپر میں سوالات آتے ہیں وہ سوالات اس زیادہ پیچیدہ نہیں ہوتے، وہ سوالات مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ اشعار کے ترجمے آ جائیں گے۔ اس میں بنیادی طور پہ یہ اس طرف توجہ دلائی جائے گی کہ ہم تربیت کے حوالے سے کیا کر سکتے ہیں۔ یہ اشعار وغیرہ، یہ جو بنات کے لیے سلیبس مقرر کیا گیا اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ بچوں سے محبت اور شفقت اور رحم، یہ ایک اللہ کی طرف سے عطیہ ہوتا ہے۔ قابل قدر جذبات اور ودیت رکھے گئے ہیں، شفقت اور محبت۔ تو یہ کتاب عام طور پر یہ PDF شکل میں تربیت اولاد کے حوالے سے نیٹ سے مل جاتی ہے، اس کا مطالعہ بھی کر لیں۔ اس میں انشاءاللہ ہم مشکل مقامات کو مزید بھی آگے چل کے دیکھیں گے۔ تو محبت نہ کرنا اولاد سے، یہ بھی اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ ایک آدمی نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ کر رہے ہیں، تو اس بدوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں، ہم تو نہیں چومتے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اوا املک لک نزع اللہ من قلبک الرحمہ، کیا میں اس چیز کا مالک ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحمت نکال لی ہے؟ اگر اللہ تمہارے دل سے رحم نکالے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی فرمایا کہ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو عزیز طلبہ، یہ احادیث چل رہی ہیں جس میں بچوں سے رحم کرنا، بچوں سے محبت کرنا۔ جعل اللہ فی قلوب من شاء من عبادہ انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جس کے دل میں چاہتا ہے اس محبت اور رحم ڈال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے اور جو دوسروں پر رحم کھاتے ہیں۔ لڑکیوں کو برا سمجھنا زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا، وہ ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، یہی انصاف کی اور تقوی کی بات ہے۔ اعدلوا بین ابنائکم واعدلوا بین ابنائکم، اپنی بیٹیوں کے درمیان عدل کرو، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو۔ قرآن مجید میں عدل ہی کا سبق دیا گیا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض۔ تو عزیز طلبہ، یہ فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین، جس آدمی نے اپنی 2 بچیوں کو بالغ ہونے تک کفالت کی اور قیامت کے دن وہ میرے پاس اس طرح آئے گا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں، آپ علیہ السلام نے ملا کر اشارہ کیا۔ تو بیٹیوں کی پرورش کرنے کے جو فضائل ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے، ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، بچیوں سے دل نہیں دکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بچیوں کو اللہ کی رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ جس گھر میں بچی ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ بچے کی موت پر صبر اور اجر و ثواب، اگر کوئی بچہ فوت ہو جائے تو یہ مصیبت کوئی بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی بہت ہے کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے اور وہ آدمی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میرے بندے نے کیا کہا تھا، تو اگر فرماتے ہیں کہ اللہ اس نے صرف ہم تیری حمد کی تھی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے کا گھر جنت کے درمیان ایک گھر بنا دو اور اس کا نام رکھو بیت الحمد، اس لیے کہ یہ بہت بڑا دکھ ہوتا ہے جب کوئی کسی کا بچہ فوت اور اس پہ وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بچے کے سب فضائل ذکر کیے جا رہے ہیں کہ بچہ فوت ہو جائے۔ چھوٹے بچے جنت کے کیڑے ہیں، وہ اپنے ماں یا باپ والدین کے ساتھ کیڑوں کے دعامیس الجنہ بلا احدہم ابا، اور وہ کپڑوں کا کنارہ یا ہاتھ پکڑ لیں گے جیسا کہ میں نے تمہارے اس کپڑے کے کنارے کو پکڑا ہے، اور پھر وہ اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے والدین کو جنت میں داخل نہ فرما دیں۔ چھوٹی مخلوق ہوگی، جیسے بچے دنیا میں مخلوق ہوتی ہیں، تو قیامت والے دن اپنے والدین کا کپڑے پکڑ لیں گے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے یا باری تعالیٰ ان کو بھی ہمارے ساتھ جنت میں داخل فرما دے۔ اسلام کے مسئلے کو بچے کی محبت پر فوقیت دینا، یعنی اگر اسلام کی کہیں کوئی بات آ جائے، اللہ کے راستے میں نکلنا آ جائے
اللہ کے راستے میں قربانی آ جائے تو پھر بچوں کی محبت کو اس درمیان میں آڑے نہیں لانا چاہیے۔ مثلاً یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اس وقت نکل جانا، قربانی کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو آپ علیہ السلام ایسے بیگانے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ تو کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال، تو اے تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، عورتیں، یہ سب تجارت اللہ کے لیے ہیں، تم ان کو پسند کرتے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول میں لڑنے والوں سے زیادہ پیاری ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا حکم آ جائے تو پھر اپنی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے سب کو پیچھے کر کے اللہ کے راستے میں نکل جاؤ۔ تو یہ سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اور لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسی، میں اس وقت، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ بچے کو سزا دینا اور مصلحت اور تربیت کی خاطر اس سے قطع تعلق کرنا۔ تو اگر بچہ نماز چھوڑ دے، دین کے خلاف کوئی کام کرے تو اس سے قطع تعلقی کرنا یہ بھی اس کی تربیت کا حصہ ہے۔ یا غلام سم اللہ، اے لڑکے اللہ کا نام یعنی بسم اللہ پڑھو، کل بھی یمینی کا، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اب دیکھیں حضرت ایک نوعمر لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، وہ ادھر ادھر پلیٹ میں ہاتھ گھما رہا تھا، تو آپ علیہ السلام نے یہ ادب سکھایا۔ تو یہ بھی جس وقت وہ بچہ اس طرح کا کام کر رہا تو اس کو اس سے روکنا اور منع کرنا اور شریعت کے احکامات کی تعلیم کرنا۔ مثلا آپ نے دیکھا ایک بچہ وضو کر رہا ہے اور وضو ٹھیک نہیں کیا، اس وقت بچے کی تربیت کر دیا، بیٹا ایسے وضو کرتے ہیں، تو یہ اس کی تربیت کا حصہ ہے۔ مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، اپنے بیٹوں کو جب 7 سال کی عمر ہو جائے، جب اس سے زیادہ ہو جائے تو ان کو مارو، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ تو یہ تربیت کے سارے طریقے بتائے گئے ہیں، بہت اہم کتاب ہے۔ اوثق علی الایمان الموالات، ایمان کی کڑیوں میں سے مضبوط ترین کڑی اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی ہے، اور اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض ہے۔ یہ سب سے ایک مضبوط ترین کڑی ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے ہمارا ہر کام اللہ کے لیے۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا قال ربی انی ابن من اہلی وانک وعدک الحق، اگر یعنی یہاں پر یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی بچہ اللہ کی نافرمانی پہ آ جائے تو وہ بیٹا بھی بیٹا نہیں رہتا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال من ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں سے تو پھر پوری کی، تو تب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم میں تو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میری اولاد میں سے بھی، آپ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ظالم ہوگا، کفر کی روش اختیار کرے گا، تو اس کو آپ کی جو عہد ہے اور آپ کا جو انعامات ہیں وہ ان کو نہیں پا سکے گا۔ تو ان آیات میں بھی وہی بتایا گیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پرہیزگار اور سب سے زیادہ قریبی وہی ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اسی کی تشریح کی گئی ہے کہ انسان جو تقوی والا ہے اس تقوی والے ہی کی بنیاد پر اللہ رب العزت فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہاں سے تیسری فصل شروع ہو رہی ہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو آپ حضرات اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کا اچھے طریقے سے مطالعہ کریں، بہت آسان کتاب ہے اور انشاءاللہ آپ کو آپ کے سلیبس کا حصہ ہے۔ تو آپ مختصر اگر آپ کے پاس طالبات والی ہے تو وہ لے لیں، ورنہ یہی کتاب ہے، اس میں عمومی طور پر جو مین ہیڈنگ ہے وہ تو وہی ہیں، صرف اس کا اختصار کیا گیا ہے، کچھ حدیث کم کی گئی ہیں، کچھ اشعار کم کیے گئے ہیں، اس طرح کچھ عبارت کم کی گئی ہے، باقی جو مین ہیڈنگ ہے وہ یہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم اپنے مقرب اور نیک لوگوں میں شامل فرمائے اور دنیا اور آخرت کی خیریں اور بھلائیاں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔